شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میری طرف سے آپ سب کو جمعہ مبارک۔ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیا کریں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ہر روز کی طرح بہت زیادہ دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی لاہور سے میری ایک لسنر شیئر کر رہی ہیں، میری ریگولر لسنر ہے، اپنا نیم آن ایئر نہیں کروانا چاہتی۔ وہ بتاتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ میرے ہسبینڈ کی زندگی میں پیش آنے والی ایک خوفناک کہانی، ایک ہارر انسیڈنٹ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ہم لوگ لاہور کے رہنے والے ہیں، اور یہ تب کی بات ہے جب لاہور میں اورنج ٹرین اسکیم سٹارٹ ہوئی تھی، تو اس کے لیے بہت سے روڈز کو بلاک کیا گیا تھا کیونکہ وہاں پر وہ کام ہو رہا تھا۔ تو اس سلسلے میں میانی صاحب جو قبرستان ہے اس کی قبروں کو باقاعدہ مسمار کر کے تو وہاں سے روڈز نکالے گئے تھے۔ میرے ہسبینڈ جو تھے ان کو بھی جب جانا ہوتا تھا تو مین روڈ تو بلاک تھا، تو ان کو بھی وہ شارٹ کٹ راستہ لینا پڑتا تھا جو میانی صاحب قبرستان کے درمیان سے گزرا کرتا تھا۔ میرے ہسبینڈ کی عادت تھی کہ وہ بالکل بھی جنات وغیرہ کے وجود پر بلیو نہیں کرتے تھے، اور ہم لوگوں کو بھی ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ ان کی عادت تھی۔ خیر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ گھر سے نکلے، اپنے کام کے لیے جا رہے تھے۔ اب ان کو قبرستان کے سینٹر سے گزرنا تھا جہاں پر وہ روڈ تھا۔ وہ کہتے ہیں جیسے میں اس روڈ پر آیا، میرے دونوں سائڈوں پر قبرستان تھا، صبح کا وقت تھا، تو ایک دم سے میں نے کیا دیکھا کہ ایک سائڈ سے خرگوش کے سائز جتنا، ریبٹ کے سائز جتنی کوئی چیز نکلی ہے۔ اس کا کلر بالکل ریڈ ہے، بہت زیادہ شارپ ریڈ کلر ہے۔ میں اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہا ہوں، میں بالکل اس کے قریب پہنچ گیا، باقاعدہ وہ میرے بائک کے فرنٹ جو ٹائر ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ ٹکرائی ہے وہ چیز، اور وہ بھاگتی ہوئی سڑک کو کراس کر گئی۔ میرا بائک اتنی بری طرح سے میرا بائک شیک ہوا ہے کہ میں اس کو سنبھال ہی نہیں سکا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میرے بائک کو ہوا کیا ہے۔ انہیں اتنی زیادہ چوٹیں لگیں، کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے، وہ کیسے گرے، وہ کس چیز کے ساتھ ٹکرائے۔ پورے جسم پر ان کے خراشیں، اور ان کو چوٹ دونوں طرف سے لگی۔ سر کی بیک سائڈ سے ان کا سر پھٹ گیا، اور ماتھے کے اوپر بھی چوٹیں لگیں، بازو چھل گئے، گھٹنے چھل گئے ایک دم سے، صرف اس چیز کے ساتھ ٹکرانے کی وجہ سے۔ وہ کیا چیز تھی، وہ کیا مخلوق تھی، وہ کوئی نہیں جانتا، لیکن ان کو باقاعدہ محسوس ہوا کہ جیسے ان کا بائک جو تھا وہ اس کا بیلنس لوز ہوا تو وہ خود کو سنبھال ہی نہیں سکے، اور اس طرح سے وہ ان کے اوپر وہ اٹیک ہوا، وہ گرے، ان کو اتنی چوٹیں لگیں۔ وہاں پر لوگوں نے بھی ان کو پھر دیکھا، ان کو فوراً سے فرسٹ ایڈ کے لیے ہاسپٹل لے کر گئے، یہاں تک کہ ان کو اتنی چوٹ لگی کہ ان کو وہ جو سر سے بلیڈنگ ہو رہی تھی ان کو ٹانکے لگوانے پڑے۔ وہ اپنی جہاں پر کام کرتے تھے اپنی شاپ پر گئے، اس کے باوجود ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ان کو جسم میں بہت زیادہ درد محسوس ہو رہا تھا۔ واپس آ گئے گھر۔ جیسے ہی گھر واپس آئے تو ان کو دیکھ کر ہم لوگ پریشان ہو گئے، پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ ساری بات انہوں نے بتائی کہ میں اس طرح سے قبرستان کے روڈ کے اندر سے گزر رہا تھا تو اس طرح سے ہوا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ان کی عادت ہے جب وہ گھر سے نکلتے ہیں تو سارے راستے اللہ کا ذکر کرتے جاتے ہیں، درود پاک پڑھتے جاتے ہیں، آیت الکرسی پڑھتے جاتے ہیں۔ اس کی برکت کی وجہ سے ان کی زندگی بچ گئی۔ اس نے کوئی ان کو جانی نقصان نہیں دیا، لیکن اپنی موجودگی اس نے اس طرح سے ظاہر کی کہ ان کو بہت زیادہ چوٹیں لگیں۔ تو یہ ایک سٹوری تھی جو میرے لاہور سے میری ایک لسنر نے شیئر کی، بہت شکریہ آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے سے شیئر کریں زین علی اٹک سے۔ زین کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ 2 کہانیاں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگوں کا جو ڈرائنگ روم ہے اس کے ساتھ ایک ایسا اٹیچ واش روم ہے جو یعنی ہم لوگ اس کو اس طرح سے یوز کرتے ہیں کہ اس کا ایک جو ڈور ہے وہ ڈرائنگ روم میں ہے اور ایک ڈور اس کا ہم لوگوں کے صحن میں ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا،
میری جو چھوٹی سسٹر، میری دونوں بہنیں جاگ رہی تھیں، رات 11 بجے کا ٹائم تھا اور سردیوں کا موسم تھا. تو میری چھوٹی سسٹر کو واش روم جانا تھا، تو اس نے بڑی سے یہ کہا کہ میں بھی واش روم سے ہو کر آتی ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، میں جاگ رہی ہوں. وہ واش روم گئی. جب واش روم سے واپس آئی تو وہ بہت زیادہ ڈری اور سہمی ہوئی تھی. تو میری بڑی سسٹر نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، کہ واش روم میں تم نے لیزرڈ دیکھ لیا جو اتنی ڈری ہوئی ہو؟ اس نے یہ کہا کہ نہیں، میں نے واش روم سے لیزرڈ تو نہیں دیکھی، لیکن ڈرائنگ روم کے اندر سے مجھے عجیب و غریب آوازیں آ رہی ہیں. مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے ڈرائنگ روم میں 2 لوگ باتیں کر رہے ہیں اور میں نے وہ آوازیں خود سنی ہیں، بہت کلیئر آوازیں ہیں. میری بڑی بہن بھی اس کے ساتھ گئی. دونوں نے کان لگا کر سنا. ڈرائنگ روم کا دروازہ بند تھا. کان لگا کر سنا تو اندر بالکل کسی کے بولنے کی آوازیں تھیں. وہ لوگ بہت زیادہ ڈری، بھاگتی بھاگتی امی کے پاس آئیں. جیسے امی کو جگایا، میں بھی پاس سو رہا تھا، میں بھی جاگ گیا. ہم سب لوگوں نے جا کر وہ کان لگا کر وہ آوازیں سنی. وہ ایسے تھے جیسے مکھیاں بھن بھناتی ہیں اور ایک عجیب سی وائس بنتی ہے، بالکل ویسی آواز تھی. اور وہ عجیب سی کوئی لینگویج تھی جس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور سپیڈ بھی بہت زیادہ تھی. امی نے یہ کہا کہ جب بھی سردیاں ہوتی ہیں ہم لوگوں کے ڈرائنگ روم سے یہ معاملات ہوتے ہیں. ہم لوگوں کا ڈرائنگ روم اور وہ جو واش روم ہے وہ بہت زیادہ ہانٹیڈ ہے. اب ہم لوگ اس حد تک ڈرنے لگ گئے تھے کہ ہم لوگ اس واش روم کو ہم لوگوں نے یوز کرنا چھوڑ دیا. اس کو ہم لوگوں نے بند کر دیا، مکمل طور پر بند کر دیا. گرمیوں میں ایسے معاملات نہیں ہوتے، لیکن جیسے ہی سردیاں ہوتی ہیں رات کے ٹائم ہم لوگوں کو اپنے اس ڈرائنگ روم میں اور اس باتھ روم میں کچھ ایسی ایکٹیویٹیز محسوس ہوتی ہیں جو پیرانارمل ہوتی ہیں. یہ ہم لوگوں کے اپنے گھر کی ایک بات ہے. اسی طرح سے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہ بھی سردیوں کی ہی بات ہے. میرے بڑے بھائی کو سانپ نے ڈس لیا. تو بھائی کو ہاسپٹل لے کر گئے، اس کا وہاں پر ٹریٹمنٹ ہوا، اللہ کا شکر وہ بچ گیا. تو اس کو گھر لے کر آئے. تو میرے چاچو اور چچی پوچھنے کے لیے آئے ہوئے تھے اس کو. جس گاؤں میں ہم لوگ رہتے ہیں وہاں پر ایک کنواں مشہور ہے. وہ کنواں بہت زیادہ پرانا کنواں ہے، اور اس کنویں کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ اس کنویں کے اوپر کسی چڑیل کا بسیرا ہے. لوگ اس حد تک اس کنویں سے ڈرتے ہیں کہ شام کے ٹائم اس کنویں کے پاس سے بھی نہیں گزرتے. اب جو میرے چاچو اور چچی کا گھر ہے ان کے گھر کے راستے میں وہ کنواں آتا ہے. چاچو اور چچی جب ہم لوگوں کے گھر آئے، میرے بھائی کو پوچھنے کے لیے وہ لوگ آئے ہوئے تھے. کافی دیر بیٹھے رہے، باتوں باتوں میں پتہ ہی نہیں چلا کافی زیادہ رات ہو گئی. تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ اب ہم لوگ چلتے ہیں، بہت زیادہ دیر ہو گئی ہے. جیسے ہی وہ لوگ گئے، ابھی ان کو گئے ہوئے تقریباً 5-7 منٹ ہوئے ہوں گے، دوبارہ سے ہم لوگوں کے دروازے پہ جب دستک ہوئی، ہم لوگوں نے جا کر دیکھا تو میرے چاچو اور چچی کھڑے ہوئے تھے، اور میری چچی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی تھی. چاچو بھی بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے. وہ لوگ جیسے ہی اندر آئے، ہم لوگوں نے چچی کو بٹھایا. ان کی بہت کنڈیشن خراب تھی اور چاچو کے چہرے کے اوپر تھپڑ کے نشان تھے. ہم لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، ابھی تو آپ لوگ گئے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی دیر بھی کوئی نہیں ہوئی، تو ایسا کیا ہوا ہے؟ تو چاچو نے بتایا کہ جیسے ہی ہم لوگ اس کنویں کے پاس سے گزر رہے تھے، بہت زیادہ اندھیرا بھی تھا، سناٹا بھی تھا، ٹھنڈ بھی تھی. تو ہم لوگوں کی پائل کے چھن چھن کی آواز آنے لگی بالکل کنویں کے پاس سے. تو چچی نے یہ کہا کہ یہ کنواں تو مشہور ہے، یہاں پر جنات ہے، یہ آسیب زدہ کنواں ہے، تو پتہ نہیں شاید یہ جنات ہو. تو جس پر چاچو نے یہ کہا کہ نہیں، کوئی جنات وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ لوگوں نے ایسی باتیں اڑائی ہوئی ہیں، کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ہوتی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے. جنات ایسے نہیں ہوتا کہ جنات اس طرح سے اپنا آپ ظاہر کریں، یہ صرف باتیں بنی ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی یہ بات کہہ کر وہ 2 قدم آگے بڑھے تو ایک دم سے ان کے سامنے ایک عجیب و غریب چہرے والی کوئی عورت آ گئی. اس نے چاچو کو گلے سے پکڑ لیا اور ان کے چہرے کے اوپر تھپڑ مارنے لگ گئی اور ایک دم سے غائب ہو گئی. میرے ابو نے چاچو کو بہت زیادہ ڈانٹا کہ جنات کا وجود ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا، قرآن پاک میں بھی ان کا وجود ہے، اور تم ان کے گھر کے پاس کھڑے ہو کر ان کا مذاق اڑا رہے ہو، تو انہوں نے تمہیں نقصان دینا ہی تھا. شکر ہے کہ تم لوگ بچ گئے ہو. چاچو کے چہرے کے اوپر بہت زیادہ فنگر پرنٹس تھے. چچی بھی بہت زیادہ ڈری اور سہمی ہوئی تھیں. وہ لوگ پھر بہت زیادہ ڈر گئے. ہم لوگوں نے یہی کہا کہ آپ لوگوں کا اس ٹائم گھر جانا اب بالکل بھی سیف نہیں ہے، آپ لوگ صبح ہو جانا گھر. پھر وہ لوگ ہم لوگوں کے گھر ہی رات رکے اور اگلے دن پھر وہ لوگ گھر گئے. میری چچی کو بہت سا بخار ہو گیا تھا. تو یہ 2 سٹوریز تھیں جو زین علی نے اٹک سے شیئر کی. بہت شکریہ زین آپ کا. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی لاہور سے ذیشان شیئر کر رہے ہیں. ذیشان کہتے ہیں میں گڑی شاہو لاہور کے ایک محلہ محمد نگر کا رہنے والا ہوں، اور آپ کے ساتھ ہم لوگوں کے محلے میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی، دل دہلا دینے والی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں. آج سے 2 سال پہلے کی بات ہے. ہم لوگوں کے محلے میں ایک چڑیل آ گئی. اس چڑیل نے ہم لوگوں کا جینا حرام کر دیا، یہاں تک کہ اس حد تک ہم لوگوں کے محلے میں خوف و ہراس اور عجیب و غریب واقعات ہونے لگے تھے کہ بہت سے میڈیا چینل والے لوگ وہاں پر لائیو کوریج کے لیے بھی آئے تھے.
ہوا کچھ اس طرح سے کہ ہم لوگ جب چھوٹے بھی تھے تو ہم لوگوں کے محلے میں ایک پرانا گھر ہوتا تھا، اور وہ جو گھر تھا وہ گھر ہر وقت بند رہتا تھا۔ ہم لوگوں کے پیرنٹس یہ بات کہتے تھے کہ وہ ہم لوگوں کی پیدائش سے پہلے کا گھر ہے اور خالی گھر ہے۔ اس گھر میں جنات کا بسیرا تھا، اس گھر میں رات کے ٹائم عجیب و غریب آوازیں گونجتی تھیں، کبھی ایسا لگتا تھا کہ اس گھر میں بند گھر میں کھانے پک رہے ہیں۔ وہ گھر کس کا تھا کس کا نہیں ہم لوگ نہیں جانتے، کیونکہ ہم لوگوں نے کبھی اس جگہ پر کسی کو آتے بھی نہیں دیکھا تھا۔ بہت سا عرصہ گزر گیا، ہم لوگ اگر وہاں سے گزرتے بھی تھے یا کبھی کھیلتے بھی تھے، اس گھر کے اوپر اگر کوئی پتنگ یا کوئی بال بھی گر جاتی تھی تو ہم لوگوں میں سے کوئی محلے کا لڑکا، کوئی بچہ اس گھر میں سے وہ اٹھانے کے لیے بھی نہیں جاتے تھے، کیونکہ اس حد تک اس گھر کا خوف ہم لوگوں کے دلوں میں بیٹھا ہوا تھا۔ ہم لوگ اپنے محلے میں نارمل رہتے تھے، ہم لوگوں کے محلے میں کبھی بھی کسی کے ساتھ کوئی ایسا ویسا ماجرا نہیں ہوا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ گھر کسی نے خرید لیا، سننے میں یہ آیا کہ وہ گھر بک گیا ہے۔ وہاں پر نہ تو کوئی دیکھنے آیا، نہ ہی ہم لوگوں نے کسی کو یہ دیکھا کہ اس گھر کے کوئی مالکان آئے ہیں یا اس گھر کو کھولا گیا۔ بس اتنی ہم لوگوں نے بات سنی، وہ بھی تب پتہ چلا جب اس گھر کو گرایا جا رہا تھا، اس کا جو ملبہ تھا اس کو گرایا جا رہا تھا۔ تو محلے داروں نے پوچھا کہ اس گھر کو آپ لوگ کیوں گرا رہے ہیں، یہ تو 50-60 سال سے بند گھر ہے، تو آپ اس کو کیوں گرا رہے ہیں؟ تو ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ گھر جن کا تھا انہوں نے سیل آؤٹ کر دیا ہے، اور اب اس گھر کو گرایا جا رہا ہے۔ جن لوگوں نے خریدا وہ گرا کر یہاں پر کچھ اور تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ تقریباً اس گھر کو توڑتے 20-25 دن لگ گئے۔ ان لوگوں نے اس گھر کا ملبہ گرا دیا، اس جگہ کو صاف کر دیا، یہاں تک کہ اس ٹوٹے ہوئے گھر کا ملبہ بھی اٹھا لیا گیا اور اس جگہ کو باقاعدہ ایک گراؤنڈ بنا دیا گیا، ایک خالی پلاٹ بنا دیا گیا۔ جیسے وہ پلاٹ بنا، اس کے بعد سب سے پہلے اس پلاٹ والی جگہ کے اوپر سے ہم لوگوں کے علاقے کے چوکیدار کو کسی کے رونے کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ بتاتا تھا کہ رات کے ٹائم میں اپنا سائیکل لے کر جب یہاں سے گزرتا ہوں تو مجھے اس خالی پلاٹ میں سے کسی کے رونے کی آوازیں آتی ہیں، اور وہ جو رونے کی آوازیں ہیں وہ کسی عورت کی ہیں۔ 2 سے 3 دفعہ میں نے اپنی ٹارچ کے ساتھ ادھر سے دیکھنا چاہا ہے، لیکن مجھے نظر کچھ بھی نہیں آتا۔ پھر چوکیدار ڈرنے لگ گیا، چوکیدار نے اس طرف جانا ہی چھوڑ دیا۔ اب وہ محلے کا ایک حصہ تھا، ہم لوگوں کے گھر تھے وہاں پر، تو اسی طرح سے ایسا ہوا، ہم لوگوں کے علاقے کے ہی ایک آدمی تھے، وہ صبح فجر کے بعد گھر سے باہر نکلے، مارننگ واک کے لیے جاتے تھے۔ اس پلاٹ کے بالکل کارنر پر ایک الیکٹرک پول بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں جیسے میں وہاں پر آیا تو میں نے وہاں پر ایک عورت کو کھڑے دیکھا۔ اس عورت نے سرخ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس نے مجھے بلایا اور کہا کہ میری بات سنیے، ادھر آئیے۔ جیسے میں اس کے قریب گیا، اس نے مجھے اپنا چہرہ دکھایا۔ اس کا چہرہ اتنا بڑا تھا جیسے بھینس کا چہرہ ہوتا ہے، آنکھیں بہت بڑی بڑی تھیں، اور جو زبان تھی وہ منہ سے باہر نکلی ہوئی تھی، یعنی اس کی زبان اس کے پیٹ تک آ رہی تھی۔ بہت لمبے نیلز تھے، اور جو سر کے بال تھے وہ اس کے پیروں میں آ رہے تھے، اور پاؤں بھی الٹے تھے۔ جب ان انکل نے اس کو دیکھا، انہوں نے واپس اپنے گھر کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ اتنے گھبرائے کہ اپنا گھر بھی بھول گئے کہ میرا گھر کون سا ہے۔ بھاگتے بھاگتے دوسری گلی میں چلے گئے۔ دوسری گلی میں جب پہنچے تو وہاں پر جیسے صبح کا ٹائم ہوتا ہے تو کچھ لوگ جلدی کام پر جاتے ہیں، تو کچھ لوگ اپنے گھروں سے نکل رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا، ان لوگوں نے پہچان لیا یہ تو ہم لوگوں کے محلے کے ہی انکل ہیں، ان کو کیا ہو گیا؟ پکڑا تو ان کی حالت بہت زیادہ غیر تھی۔ ان کو بٹھایا گیا، پانی پلایا گیا، ان سے پوچھا کیا ہوا، انہوں نے ساری بات بتائی۔ وہاں کے لوگوں نے یہ کہا کہ کچھ راتوں سے ہم لوگوں کو چوکیدار بھی یہ باتیں بتا رہا ہے کہ جب بھی میں پہرا دینے کے لیے آتا ہوں تو مجھے وہاں سے رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ اب سب لوگ بہت زیادہ ڈرنے لگے۔ اب یہ واقعات دن بدن زور پکڑنے لگے۔ ہم لوگ تقریباً رات 11 بجے کا ٹائم تھا، میرے کزن تھے، تو میرے کزن واپس آ رہے تھے کام سے۔ اب کسی کو بھی، بہت سے لوگوں نے یہ باتیں سنی بھی ہوئی تھی، لیکن ابھی آئی وٹنس صرف وہ ایک انکل ہی تھے۔ میرا کزن کہتا ہے جیسے میں پلاٹ کے قریب پہنچا ہوں تو مجھے ایسی آواز آئی ہے کہ جیسے مجھے کسی نے بلایا ہے۔ جب میں نے ادھر ادھر دیکھا تو مجھے نظر کوئی بھی نہیں آیا، پلاٹ بالکل خالی تھا۔ میں پھر آگے چلنے لگا، وہ پیدل چل رہا تھا۔ وہ کہتا ہے میں پھر آگے چلنے لگ گیا تو میرے پاؤں کے بالکل قریب آ کر ایک بہت بڑا پتھر گرا۔ میں حیران ہو گیا کہ یہ پتھر کس نے مارا ہے۔ اب اس پلاٹ کے سامنے والا جو گھر تھا وہ ادھر دیکھنے لگ گیا کہ شاید محلے میں کسی نے شرارت کی ہوگی۔ وہ بولنے لگ گیا کہ کون ہے، سامنے آؤ۔ وہ کہتا ہے کہ جیسے میں نے یہ بات کی تو پلاٹ کے سامنے والا جو گھر تھا اس کی چھت کی دیوار کے اوپر بے تحاشا بھیانک چہرے والی کوئی عورت نمودار ہوئی۔ وہ پاؤں کے بل دیوار پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے سر کے بال آدھی دیوار سے نیچے تھے۔ چہرہ بالکل ایسا تھا جیسے بھینس کا چہرہ ہوتا ہے۔
اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ میں کیا چیز دیکھ رہا ہوں. اب اس گھر کے اوپر بھی لائٹ لگی ہوئی تھی, اسٹریٹ لائٹ بھی جل رہی تھی. وہ جیسے ہی اس نے غور کیا یہ تو کوئی عجیب و غریب ہی چیز ہے, وہ بھاگنے لگا تو اس نے باقاعدہ چھت کے اوپر سے چھلانگ لگا دی اور اس کے پیچھے دوڑنے لگ گئی. اور جب وہ اس کے پیچھے دوڑ رہی تھی تو وہ انتہا سے زیادہ ڈراؤنی آواز نکال رہی تھی. اب جو میرا کزن تھا اس نے ایک گھر کا دروازہ کھلا دیکھا, وہ ان کے گھر میں بھاگ گیا. اس نے یہ کہا کہ باہر میرے ساتھ تو یہ کام ہو گیا, مجھے بچا لیں. وہ ایک شور شرابہ برپا ہو گیا, وہ لوگ بھی باہر نکل آئے. جب وہ لوگ باہر نکلے تو باقاعدہ گلی میں سے کسی کے بھاگنے کی آواز سنی, لیکن اس وقت تک وہ گلی کو ٹرن کر چکی تھی. پورے علاقے میں, پورے محلے میں اس حد تک خوف برپا ہو گیا تھا کہ مغرب کے بعد گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا تھا. پھر ہم لوگوں کے علاقے کے جو امام صاحب تھے انہوں نے پڑھائی کی, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو گھر تھا جس گھر کو توڑا گیا ہے وہ گھر تقریباً 60-70 سال سے وہ گھر بند تھا, اور وہ گھر بند بھی اسی لیے ہوا تھا کہ وہاں پر بہت زیادہ جنات تھے. اس گھر کی چھت کے اوپر مخصوص چاند کی تاریخوں میں ایک عورت نظر آتی تھی, اور وہ صرف ان لوگوں کو نظر آتی تھی جو بہت زیادہ عبادت گزار یا جن کے پاس یہ علم ہوتا تھا. عام بندے کو وہ نظر نہیں آتی تھی. تو مولوی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں تہجد کا ٹائم تھا, تو میں اپنے گھر سے نکلا اور میں اس روڈ کی طرف سے مسجد جا رہا تھا. تو میں نے اس گھر کی چھت کے اوپر اس مخلوق کو دیکھا, اور وہ مجھے دیکھ کر بالکل اس کے ماتھے میں سے ایک لائٹ نکل رہی تھی. ان کے ماتھے کے درمیان میں جو چڑیل ہوتی ہے ایک ایسی روشنی ہوتی ہے جیسے لائٹ لگی ہوئی ہے. جب میں نے اس طرف دیکھا تو میں نے قرآن پاک کی آیات پڑھنا شروع کی, تو وہ بالکل نیچے بیٹھ گئی. مجھے تو پتہ تھا کہ اس گھر میں بہت زیادہ جنات اور چڑیلیں آباد ہیں. جب اس گھر کو توڑا گیا تو وہ آزاد ہو گئی ہیں. اب وہ محلے والوں کو نقصان پہنچا رہی تھی, محلے والوں کو ڈرانا شروع کر دیا تھا. امام صاحب سے یہ کہا گیا کہ آپ کوئی پڑھائی وغیرہ کریں, محلے میں بچے ہیں, لڑکے ہیں, بزرگ ہیں, باہر نکلنا ہوتا ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مغرب کے بعد بالکل بلیک آؤٹ ہو جائے اور کوئی گھر سے نکل نہ سکے. ضروریات زندگی کے لیے باہر آنا جانا پڑتا ہے. لیکن جتنے بھی لوگوں کو وہاں پر لائے گئے, امام صاحب نے تو کہا کہ میں اس کو نہیں کنٹرول کر سکتا کیونکہ وہ کوئی ایک چیز نہیں ہے. وہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں جنات تھے, لیکن وہ جو ایک چڑیل تھی وہ بہت زیادہ اپنا آپ ظاہر کر رہی تھی. اس محلے کے پاس سے اس پلاٹ کے پاس سے آگ کے باقاعدہ گولے نظر آتے تھے رات کے ٹائم, آدھی رات کے ٹائم. جب بھی 2-2:30 بجے کا ٹائم ہوتا تھا تو ایک دفعہ اسی چوکیدار نے کہا کہ میں گلی کے کونے تک آتا تھا, میں اس گلی میں نہیں آتا تھا. تو میں نے وہاں پر ہوا میں آگ کے گولے اڑتے دیکھے تھے, کوئی ادھر جا رہا تھا تو کوئی ادھر جا رہا تھا. وہ ڈر کے واپس آ گیا. وہ اتنا خوف زدہ ہوا کہ وہ یہ کہتا تھا کہ میں نے اس محلے میں پہرا ہی نہیں دینا. اس نے کام سے انکار کر دیا. ہم لوگوں کے علاقے میں بہت سے میڈیا والے آئے, آ کر ان لوگوں نے پروگرام بھی کیے, لیکن کسی نے کچھ بھی نہیں کیا. ہم لوگوں نے اس مصیبت کے ساتھ کافی عرصہ مقابلہ کیا. ہر گھر میں عبادت بہت زیادہ شروع ہو گئی, کیونکہ اب وہ گھروں کے اوپر اثر انداز ہونے لگی تھی. جب بھی آدھی رات کا ٹائم ہوتا تو کسی نہ کسی کی چھت کے اوپر سے آوازیں آنے لگ جاتی تھیں. کبھی ایسا لگتا تھا چھت کے اوپر بھاگ رہی ہے باقاعدہ, کبھی ایسا لگتا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ کسی کے گھر کی چھتوں کے اوپر رو رہے ہیں. پورے محلے میں بے تحاشا خوف و ہراس تھا. بہت زیادہ لوگ ڈرتے تھے. جن لوگوں نے اس پلاٹ کو خریدا نہ وہ واپس آئے, نہ انہوں نے وہاں پر کچھ بنایا. پتہ نہیں ان لوگوں نے اس گھر کو کیوں گرایا. اس گھر کو گرانے کے بعد وہاں پر اتنے برے حالات ہوئے, کوئی بھی دوبارہ وہاں پر نہیں آیا, نہ ہی کسی نے پوچھا. پھر ایک اللہ والے تھے, ایک سید تھے, ان کو لے کر آئے. ان کا یہ کہنا تھا کہ میں اس کو قید نہیں کر سکتا لیکن کنٹرول کر سکتا ہوں. کنٹرول اس سینس میں کر سکتا ہوں کہ یہاں پر کچھ پڑھائی وغیرہ کی جائے, صدقہ خیرات کیا جائے تو یہ مخلوق ٹل جائے گی. پھر انہوں نے یہ حل بتایا, تو اس کے بعد وہاں پر بکرے ذبح کر کے اسی پلاٹ میں پھینک دیے گئے. جب وہاں پر بکرے ذبح کر کے پھینکے گئے تو اس کے بعد وہ جو ہر بندے کو نظر آتی تھی, وہ جو رات کے ٹائم اس راستے سے کسی کو گزرنے نہیں دیتی تھی, وہ معاملات کچھ کم ہو گئے. نہیں تو اس نے اتنا تنگ کیا ہوا تھا کہ وہ بہت سے لوگوں کے پیچھے پڑ جاتی تھی. محلے میں اکثر لوگوں نے اس کو دیکھا. کبھی ایک گلی سے نکل رہی ہوتی تھی تو دوسری گلی میں پہنچ بھی جاتی تھی. کبھی ایک گلی سے نکل کر دوسری گلی میں وہ پہلے روڈ پر بیٹھی ہوتی تھی. خوفناک آوازیں گونجتی تھیں. ہم لوگوں نے اپنے محلے میں بہت زیادہ ڈر محسوس کیا ہے, اور اپنی آنکھوں سے تو میرے کزن نے دیکھا ہے. وہ بہت دن بیمار بھی رہا تھا, اس کو بہت سا بخار بھی ہوا تھا, اس کو بہت زیادہ دم کروائے تب جا کر وہ ٹھیک ہوا. یہ ہم لوگوں کے علاقے کی بالکل سچی کہانی ہے. جو لوگ وہاں پر رہتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں.
تو اب ہم لوگ ٹھیک ہیں، اب ہم لوگوں کی زندگی میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد جب سے وہ صدقہ خیرات کیا اور وہاں پر انہوں نے کچھ پڑھائی کی تو اس مخلوق نے اس طرح سے تنگ کرنا چھوڑ دیا، لیکن اس کا خوف لوگوں کے دلوں میں اس حد تک ہے کہ آدھی رات کو ابھی بھی باہر کوئی نہیں نکلتا اور نہ ہی اس جگہ پر کوئی جاتا ہے، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ نہ کرے ہم لوگ وہاں پر جائیں تو کہیں وہ پھر ہم لوگوں کو تنگ کرنا نہ شروع کر دے۔ یہ ہم لوگوں کے علاقے کی ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ ذیشان آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی فائزہ شیئر کر رہی ہیں۔ فائزہ کہتی ہیں میں سرگودا کی رہنے والی ہوں اور آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 9 سال پہلے کی بات ہے، میرے بڑے بھائی کی شادی تھی، تو ہم لوگوں کے گھر میں یہ پہلی شادی تھی، تو ہم لوگوں نے کافی بڑا فنکشن کیا تھا۔ ہم لوگوں نے بہت سے اپنے ریلیٹیوز بلائے ہوئے تھے، بہت سے ہم لوگوں کے ایسے ریلیٹیوز بھی تھے جن کے گھر ہم لوگوں کا خاص آنا جانا نہیں تھا، لیکن ہم لوگوں نے ان کو بھی بلایا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک فیملی تھی، وہ لوگ حیدرآباد سے آئے تھے، ان کی بیٹی تھی، میری ایج فیلو تھی، وہ لوگ ہم لوگوں کے گھر آئے، تقریباً وہ فنکشن سے 2 دن پہلے پہنچ گئے۔ میں نے فرسٹ ٹائم ہی ان کو دیکھا تھا۔ ان کی جو بیٹی تھی، ان کی بیٹی کا نام ارم تھا۔ اب وہ جو ارم تھی اس کی حرکتیں بڑی مسٹیریس سی تھیں، مسٹیریس اس سینس میں تھیں وہ عجیب و غریب طرح سے دیکھتی تھی، عجیب و غریب طرح سے وہ کھو جاتی تھی، کچھ سمجھ نہیں آتی تھی اس کو کیا ہے کیا نہیں۔ جس دن مہندی کا فنکشن تھا، مہندی کے فنکشن سے 1 دن پہلے کی بات ہے، تو ہم لوگ تیار ہو رہی تھیں، تو اس نے بھی کپڑے وغیرہ چینج کیے، ہم لڑکیوں کے ساتھ ہی تھی۔ اس کی جو امی تھی اس کو بار بار یہ کہہ رہی تھی پرفیوم نہ لگانا، تم پرفیوم نہ لگانا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں لگاؤں گی۔ اب جیسے ہم لوگ ریڈی ہوئیں تو ہم سب جو لڑکیاں تھیں ہم لوگ پرفیوم وغیرہ لگا رہی تھیں، تو وہ بھی پاس کھڑی ہوئی تھی، تو میری چھوٹی بہن نے اس کی طرف بھی پرفیوم اسپرے کر دیا۔ ارادتاً نہیں کیا تھا، بس جیسے وہ سب کو لگا رہی تھی تو وہ بھی سینٹر میں بیٹھی تھی، اس پر بھی خوشبو لگ گئی۔ اب جیسے اس پر خوشبو لگی تو ہم لوگوں کو تو کچھ بھی پتہ نہیں تھا کہ اس کو یہ پرابلم ہے یا نہیں ہے۔ اب وہ ادھر ہی بیٹھی رہے گی، اس نے کہا کہ تم لوگ جاؤ میں تھوڑی دیر میں آؤں گی، میں بھی آتی ہوں، میں نے بھی تیار ہونا ہے۔ ہم لوگ باہر آ گئی، فنکشن شروع ہو گیا، اپٹن کا فنکشن تھا، بہت زیادہ دھوم دھام تھی، شور شرابہ تھا، بہت لوگ آئے ہوئے تھے۔ کافی دیر ہوگی وہ باہر ہی نہیں آئی، اندر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی امی نے مجھے کہا کہ جاؤ ارم کو بلا لاؤ، اتنی دیر ہوگی وہ باہر کیوں نہیں آئی، وہ تو سب سے پہلے تیار ہوئی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ جی میں بلا کر لاتی ہوں۔ وہ خود ہی کہہ رہی تھی کہ میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ میں اندر آئی، اس روم کی لائٹ آف تھی، وہ روم میں تھی۔ جب میں اندر آئی تو میں اس کو آوازیں دے رہی تھی، اندر سے ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسے کوئی بہت زیادہ، جیسے منہ کو بند کر کے کوئی اندر سے آواز نکالتا ہے، یعنی گلے میں گھٹی گھٹی سی کچھ آواز تھی۔ جیسے میں نے لائٹ آن کی تو وہ جو لڑکی تھی اس نے اپنا پورا سر ٹانگوں کے بالکل سینٹر میں کیا ہوا تھا، عجیب و غریب انداز سے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم ایسی کیوں بیٹھی ہو، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے، اور اندھیرے میں کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ میں اس کو بار بار یہ بات کہہ رہی تھی اور میری بات کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ جیسے میں نے اس کو ہاتھ لگایا اس کا سر کانپنے لگ گیا، عجیب و غریب طرح سے اس کا سر کانپنے لگ گیا اور اس کے بال بھی ہلنے لگ گئے۔ میں تو تھوڑی سی ڈر گئی کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہے۔ میں باہر بھاگی کہ میں بلا کر لاتی ہوں کہ اس کو کیا ہوا ہے، تو اس نے میرا نام لے کر مجھے بلایا اور کہتی ادھر آؤ۔ جیسے اس نے مجھے بلایا اس کی آواز بہت ہی زیادہ غصے والی تھی۔ مجھے لگا کہ پتہ نہیں یہ مجھے کیوں ڈانٹ رہی ہے۔ میں نے کہا کیا بات ہے، کیا ہوا ہے، تم ٹھیک؟ اس کی آنکھیں بہت زیادہ ریڈ ہوئی ہوئی تھیں، اتنی زیادہ ریڈ آنکھیں تھیں، ایسا لگ رہا ہے اس کی آنکھوں میں خون اترا ہے۔ میں سمجھی اس کی آنکھیں خراب ہو گئی ہیں، کہ اس نے پتہ نہیں آنکھوں میں کوئی چیز لگائی ہوگی، کوئی میک اپ لگا لیا ہوگا، ایکسپائر ہوگا تو اس کی آنکھیں ایسی ہو گئی ہوں گی۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا ہے تمہاری آنکھوں کو؟ میں گھبرا گئی اور میں نے اسے کہا کہ آؤ باہر چلو، پتہ نہیں تمہاری آنکھوں کو کیا ہو گیا ہے، میں بھی تمہاری امی کو بلا کر لاتی ہوں۔ جیسے میں پیچھے ہٹنے لگی اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اس نے میرا ہاتھ اتنی زور سے پکڑا، وہ میرا ہاتھ نہیں چھوڑی تھی، اتنے ڈراؤنے انداز میں وہ ہنس رہی تھی، وہ پلکیں بالکل نہیں جھپک رہی تھی اور وہ ایسے ہنس رہی تھی جیسے کوئی مرد ہنستا ہے، کسی مرد کی آواز اس کے اندر گونج رہی تھی۔ میں نے تو چیخنا شروع کر دیا، باہر فنکشن چل رہا تھا، میوزک تھا، میری آواز ہی کسی کو نہیں جا رہی تھی۔ وہ جو روم تھا وہ بالکل ہم لوگوں کا اینڈ والا روم تھا، اب میری تو کوئی بات سننے والا نہیں تھا۔ میں نے جب چیخنا شروع کیا تو میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی اس نے میرا ہاتھ چھوڑا، مجھے ایسا لگا کہ مجھے کسی چیز نے اچھال کر دروازے کی طرف پھینکا، میں بہت زور سے گری۔ جیسے میں گری میں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ مجھے اس طرح بھاگتے دیکھ کر، چیخو پکار دیکھ کر سب حیران ہو گئے، میوزک بند ہو گیا کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں۔ میں نے ساری بات بتائی کہ وہ کمرے میں رو رہی تھی، مجھے بہت چوٹ لگی تھی، میری چوڑیاں بھی ٹوٹ گئی تھیں اور میرے ہاتھ میں وہ لگ گئی تھی اور بہت زیادہ بلڈ بھی آ رہا تھا میرے بازو سے۔ سب بھاگتے ہوئے جب اندر گئے تو وہ جو لڑکی تھی وہ چارپائی کے نیچے چلی گئی،
وہاں پر ایک چارپائی بچھی ہوئی تھی، اس پر ہم لوگوں نے کپڑے وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ اس کی امی نے شور مچا دیا کہ اس کو کسی نے پرفیوم لگایا ہے، اس کو تو جنات کے دورے پڑتے ہیں اور اس کو کسی نے پرفیوم لگایا، وہ جن اس پر حاضر ہو گیا۔ ہم لوگوں کو تو پتہ نہیں تھا، اس کی امی نے ہمیں کلیئر بتائی نہیں تھی یہ بات۔ میری چھوٹی بہن نے یہ کہا کہ ہم لوگ تو اپنے آپ کو پرفیوم لگا رہی تھی، سب لڑکیاں، تو یہ بیٹھی ہوئی تھی، اس کی طرف بھی خوشبو کہیں اسپرے ہوگی، ہم نے جان بوجھ کے نہیں کیا۔ اب اس کو باہر نکالیں، وہ باہر نہ نکلے، اور اندر وہ عجیب و غریب بلی کی آوازیں نکال رہی تھی، لیٹ گئی چارپائی کے نیچے، باہر ہی نہ نکلے، چارپائی نہ اٹھانے دے۔ اس نے چارپائی کو ایسے گرپ کیا ہوا تھا کہ جیسے اس چارپائی کے اوپر اتنے لوگ بیٹھے ہیں کہ چارپائی ہل بھی نہیں رہی۔ سارے مرد وہاں پر، ہم لوگوں کے، میرے ماموں، چاچو، ابو، سب اکٹھے ہوئے تھے۔ وہ اور اس کی امی صرف شادی میں آئی ہوئی تھیں۔ بڑی مشکل کے ساتھ اس کو باہر نکالا۔ اس کے سر کے بال اتنے عجیب ہوئے ہوئے تھے، اس کا چہرہ اتنا عجیب ہوا تھا، اس کا سارا میک اپ بکھر گیا، اور پتہ نہیں اس کو کیا ہوا۔ جب باہر نکالا، اس کے منہ کے اوپر اس کی امی نے کچھ پڑھ کر پھونکا، وہ وہیں پر بے ہوش ہو گئی۔ اب ہم لوگ تو اتنا زیادہ ڈرنے لگے، پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہے کیا نہیں۔ اس کی امی رونے لگ گئی، انہوں نے کہا کہ بس مجھے اب سورۃ یاسین دے دیں، جب تک میں نے 7 دفعہ سورۃ یاسین نہیں پڑھنی اس کو ہوش نہیں آئے گی۔ یہ اسکول سے ڈری تھی، اس کو اسکول میں اس کے اوپر جن کا سایہ ہو گیا تھا، اور یہ اسکول سے ڈر گئی تھی۔ اس کے بعد اس کو دورے پڑتے تھے، اس کے اوپر ایک جن حاوی ہو جاتا ہے اگر یہ ذرا سی بھی خوشبو لگائے۔ تو میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ آپ لوگ کہیں سے ڈرنے نہ لگ جائیں، اس کے قریب نہیں جائیں گی، تو پھر اس کے دل میں یہ آئے گا کہ کوئی لڑکی مجھے کیوں نہیں بلا رہی۔ اب میں جب تک 7 دفعہ سورۃ یاسین نہیں پڑھوں گی اس کو ہوش نہیں آئے گا۔ اب وہ ایک دم سے سارا فنکشن بھی خراب ہو گیا، میں نے بھی بینڈیج کی، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہوگی، مجھے وہ چہرہ اس کا بھول نہیں رہا تھا۔ جو اس نے میرا ہاتھ جہاں سے پکڑا تھا بازو سے، وہاں پر فنگر پرنٹس بن گئے تھے، بلیک کلر کا نشان پڑ گیا تھا، 2 فنگرز کے نشان تھے بلیک کلر کے۔ مجھے بھی امی نے دم کیا، میری بھی طبیعت خراب ہوگی، خوف بہت زیادہ آ گیا۔ وہ فنکشن ہم لوگوں نے اسی دن وہیں پر اینڈ کر دیا، ہم لوگوں نے اپٹن کا فنکشن کیا ہی نہیں۔ اب ظاہری بات ہے کہ ان کی بیٹی کی طبیعت خراب تھی، ہم لوگ یہ بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کو الگ سے سلا دیں۔ ہم لوگوں نے ہم لوگوں کا ہال کمرہ تھا، وہاں پر سب کا سونے کا فیمیلز کا سیٹ اپ کیا ہوا تھا۔ اب وہ بھی اس کمرے میں تھی، اس کی امی بھی تھی۔ اس کی امی جو تھی وہ دیوار کی طرف ہو گئی، اس کو انہوں نے اپنے آگے کر لیا، اور اس طرف باقی ساری خواتین اور ہم لوگ بھی تھے، ہم لوگ بھی اسی کمرے میں تھے۔ مجھے تو ڈر کے مارے نیند ہی نہیں آ رہی تھی، میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ تقریباً 2:30 پونے 3 بجے کا ٹائم ہوا تو اس نے عجیب و غریب انداز میں رونا شروع کر دیا۔ سب گہری نیند میں سوئے ہوئے تھے، یہاں تک کہ اس کی امی بھی سوئی ہوئی تھیں۔ میں نے لیٹے لیٹے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ بالکل میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی، آواز اس کی دور سے رونے کی آ رہی تھی، اور وہ بالکل میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ اتنا ڈراؤنا تھا، اس کے چہرے میں باقاعدہ کسی اور کا چہرہ بنا ہوا تھا، وہ اس کا چہرہ نہیں تھا۔ جو چہرہ میں نے دیکھا تھا وہ چہرہ بالکل اپوزٹ تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے چہرے کے اوپر بال ہیں جیسے مردانہ داڑھی ہوتی ہے، اور اس کی آنکھیں جو تھیں وہ اتنی بڑی تھیں اور پھیلی ہوئی آنکھیں تھیں۔ نوز بھی بہت زیادہ عجیب تھا۔ میں نے جب اس کو دیکھا اور منہ کھلا ہوا تھا، رونے کی آواز آ رہی تھی اور اس نے پورا منہ کھولا ہوا تھا، جیسے میں نے اس کو دیکھا میں نے تو چیخنا شروع کر دیا۔ جیسے میں نے چیخنا شروع کیا سب جاگ گئے۔ ابھی میں جیسے ہی چیخی وہ میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اور جب میں نے شور مچایا فوراً سے میری بہن نے لائٹ آن کی تو وہ اپنی امی کے پاس لیٹی ہوئی تھی اور رو رہی تھی۔ پھر اس کی امی نے کہا کہ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، ہمیں تو نا اب صبح ہی واپس جانا پڑے گا، یہ اب یہاں پر رہنے کے قابل نہیں ہے، اس کو دوبارہ سے اس نے بہت زیادہ اس پر حملہ کیا ہے، اور جب تک اس کا دوبارہ سے اب جا کر میں علاج نہیں کرواؤں گی 11 دن کا، یہ اسی حالت میں رہے گی۔ مجھے اتنا سب بخار، میرے سے ساروں نے پوچھا کیا ہوا ہے، میں نے ساری بات بتائی۔ صبح تقریباً 11 بجے وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ ہم لوگوں نے شکر ادا کیا کہ وہ چلے گئے ہیں، کیونکہ اس کی حالت نہیں ٹھیک تھی، اس پر وہ چیز بہت زیادہ حاوی ہو گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگ گئی، مجھے بہت زیادہ ڈراؤنے خواب آنے لگ گئے، بخار رہنے لگ گیا۔ پھر میں نے بھی 2-3 ماہ علاج کروایا، ایک آنٹی تھیں وہ تعویذ وغیرہ دیتی تھیں، ان سے لے کر میں نے تعویذ بھی پہنے، پیے بھی۔ ان کا یہ کہنا تھا اس چیز کا مجھ پر بھی اثر ہو گیا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے اس طرح سے پوزیس نہیں کیا جیسے وہ تھی۔ اب میں اپنی زندگی میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن جب بھی یہ واقعات مجھے یاد آتے ہیں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے کل ہی آپ کے چینل کو وزٹ کیا ہے تو میں نے سوچا میں اپنی سٹوری بھی شیئر کروں۔ بہت شکریہ فائزہ آپ کا۔ جس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinwir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر اردو سینٹر پر کھنڈر ناول کی آج 2nd ایپیسوڈ تھی، بہت ہی زیادہ تھرلنگ اور ہارر ناول ہے، اس کو جا کر ضرور وزٹ کریں۔ اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل
ہارر اردو سینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا اسے جا کر ضرور سبسکرائب کریں۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ 2 چینل کے لنکس میں اپنے ڈسکرپشن باکس میں دوں گی، ان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ایک چینل میری سسٹر کا ہے نیلم وائس آفیشیل، اور ایک اور چینل ہے میری کزن کا اردو کہانیاں، جن پر وہ ہر طرح کے ناول کہانیاں شیئر کریں گی۔ ان کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں آپ لوگوں کو دے دوں گی، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میرے والدین کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔